نے اس کی ڈیفینیشنس کو ساتھ میں مارک کرتے جانا ہے اور اس کے اندر حدیثیں اور وغیرہ چیزوں کو بالکل نہیں بھولنا. ٹھیک ہے, ادھر سے ایم سی کیوز بہت زیادہ بنیں گے, یہ آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو ڈیفینیشنز آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ساتھ ساتھ مارک کرتے جائیے گا. ڈیفینیشن آف مورالٹی کیا ہے؟ دا مورالٹی از دا سیم میننگ آف گڈ کوالٹیز اینڈ پولائٹنس. تو کسی کی بھی اچھی خصوصیات یا کسی کی نرمی, پولائٹنس, نرمی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مورالٹی کہتے ہیں. ایز سینگ بائی امام غزالی, دا میننگ آف ایتھکس از, امام غزالی کے مطابق ایتھکس یا مورالٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں. ٹھیک ہے, ایتھکس اور مورالٹی ایک ہی چیز کو کہتے ہیں. آپ کے کسی بھی اچھے کام کو, وہ جو آپ کام پرفارم کرتے ہیں اس کو ایتھکس کہتے ہیں, اسی کو مورالٹی کہتے ہیں, وہ جو آپ کے عمل سے بنتی ہیں چیزیں. Ethics is the name of that states condition of human nature for which a man very easily and conveniently did any action. تو کسی بھی نیچر, وہ انسان کی نیچر کو ڈیفائن کرتا ہے جس سے وہ اپنے کام پرفارم کر رہا ہوتا ہے. پلیس آف morality in اسلام, اسلام کے اندر morality کیا, اس کی وہ ہے درجہ کیا ہے؟ Among the things on which the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم has laid the greatest stress, تو جن چیزوں پر نبی پاک نے زیادہ زور ڈالا ہے ایمان کے بعد, and maintained that the felicity and salvation of mankind is dependent upon, اور فرمایا کہ اسی کے اوپر انسان کی وہ ہوگی, نجات ہوگی اور وہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اس کا. one is the cultivation of good manners and noble qualities of mind and character. تو اس کی اندر ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے, آپ کے اندر جتنے بھی اچھے اعمال, مینرز ہیں نا, وہ کاؤنٹ ہوں گے. اب دیکھیں کتنی بڑی اخلاص کا آیا پہلے آئی آپ کی وہ ایمان کی سٹیٹس. ٹھیک ہے, آپ نے کن کن چیزوں کو ماننا ہے, پھر اللہ تعالیٰ, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر امیر کو مانا آپ نے. اب اس کے بعد جو مطلب آپ کی جنت جہنم کو ڈیسائیڈ کریں گے نا, جس کے اوپر سب سے زیادہ زور ڈالا ہے, وہ آپ کے عمل ہے, آپ کے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر ہے, کہ آپ نے کیا سوچا, کیا کیا, اور کس طرح اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا, اور آپ کا کریکٹر کیا ہے. اوائڈنگ ایول اینڈ unseemly behavior, کہ برے کردار سے اور جو گندے بیہیویئر ہیں, جو لوگوں کے ساتھ سخت بیہیویئر ہیں, مطلب آپ سے کوئی روٹ گیا ہے, ناراض ہو گیا آپ کے. اینڈ کیپنگ اوے فرام ویشیس ہیبٹس اینڈ پریکٹسز, ویشیس کہتے ہیں مطلب کہ عجیب و غریب قسم کی, غلط قسم کی آپ کی عادات ہے نا, مطلب غلط راستوں پہ جو چل پڑتے ہیں, تو ان سے پرہیز کرنے کا نام مورالٹی ہے. اور اسی کی وجہ سے آپ کی جنت یا جہنم ڈیسائیڈ ہوگی, اور یہ اکیلے پن میں ہوتی ہے. ان دا قرآن وی آر دا آبجیکٹس آف ریزنگ اپ آف سیکرڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائنڈ. تو وہاں پہ یہ کیا گیا, کہا گیا ہے, جہاں پہ قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ سوال آیا ہے کہ نبی پاک پہ ایمان لائیں, اور ان پہ ایمان لانے کا کیا مقصد, تو وہیں پہ انسان کی اپنی صفائی اور اس کو اپنے پیور ہونے کا مشن. ہم نے ایک چیپٹر پڑھا تھا پرہیزگاری کا, تقویٰ کا, تو یہ وہی تقویٰ آ گیا, جو وہ تقویٰ جو پریکٹیکل فارم میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, تقویٰ اور اس کا بڑا امپورٹنٹ کنیکشن ہے, آپ نے اس چیپٹر کو ریمائنڈ کرنا ہے. اب یہ آیت آ گئی ہے اور اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے, بالکل یاد رکھنا ہے. ترجمہ. Moral reform and uplift occupies a place of highest importance in the aim and designs of sanctification. ٹھیک ہے, جو آپ کے اندر روحانی اور عملی آئے گی نا, وہ مطلب اس کے اندر پاکیزگی, تو وہ آپ کی زیادہ کاؤنٹ کی جائے گی. ان باتوں میں آپ کے ترازو میں بات کاؤنٹ کی جائے گی. ایز اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم has said, تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, I have been raised by Allah to teach moral virtues. مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا اس لیے کیا ہے, اس لیے مطلب اس قدر اونچا لایا ہے تاکہ مجھے مورل اچھے کام کا وہ بنا سکے, میں سکھا سکوں اچھے کاموں کو لوگوں کو. It denotes that moral correction and elevation was among the chief ends. تو مطلب یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے, آپ نے اس کو نہیں بھولنی. اینڈ purposes of the mission of Prophet محمد صلی اللہ, ایک مشن ان کا یہ تھا کہ لوگوں کے اندر کردار کو, ان کا کردار کیسے زبردست کر دیا جائے کہ لوگ ان سے متاثر ہو جائیں, اور وہ تھا آپ کا اچھا کردار. بے شک جو بھی حالات آ جائے, آپ نے گندے کردار کا مظاہرہ بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہی آپ کی جنت و جہنم کا فیصلہ کریں گے. اینڈ فارم a fundamental part of his magnificent endeavor. تو یہ فنڈامنٹل پارٹ ہے ایک قسم کا, ایک ایمان کا وہ ستون ہی سمجھ لیں کہ آپ کے کردار سے ہی آپ کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا. تو آپ اس بات کو ایبزارب کرتے جائیں. It naturally could not be otherwise, for moral values play a vital part in molding a man's life. انسان کی جو زندگی ہوتی ہے نا, اس میں اچھا برا ہونا یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ مورل ویلیوز اس کی زندگی کو گزارنے کا سب سے اہم طریقہ ہے.
A person with good moral values will not only lead a happy life and peaceful life himself, but his existence will be a source of comfort to. نہ صرف وہ اس کے مطابق اللہ سے، اب ایک بندہ راضی ہے، مشکل آئی، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، میں یہ وقت بھی کاٹ لوں گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ٹھیک ہے، وہ نہ صرف خود خوش ہے اس کا شکر ادا کر رہا ہے، بلکہ اس کے ارد گرد جو اس کو دیکھ رہے ہیں، اسے سیکھ رہے ہیں، وہ اس کے لیے بھی احساس جو سکون ہے نا وہ میسر فرمائے گا. آن دا ادر ہینڈ اف دس سوشل کنڈکٹ اینڈ مورل ڈسپوزیشن آر بیڈ. اب ایک بندہ ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا بھی پریشانی آ گئی ہے، اس کو چھوٹا سا لاس ہو گیا ہے، آج اس کے پاس پیسے نہیں آئے، گھر آئے گا بولتا رہے گا، لوگوں کو مارے گا پیٹے گا، تو اس کی وجہ سے دوسرے بھی اس سے پریشان ہوں گے. اینڈ ہی ول آلسو میک دا لائف آف ریلیٹیوز اینڈ ادر اراؤنڈ ہم میزریبل. اور باقی تنگ آئیں گے، کہیں گے بھائی جاؤ دماغ نہ خراب کرو. تو اس کا آپ کے لہجے سے، آپ کے کریکٹر سے اتنا فرق پڑتا ہے، آپ کے اعمال سے، آپ کے ریئیکشن سے دنیا میں بہت فرق پڑتا ہے. دیز آر دا ریڈی ورلڈلی فیکٹس آف اے گڈ اور ایول بیہیویئر وی ایکسپیرینس ان آور ڈیلی لائف. تو ایسے اچھے بھی آتے ہیں بیہیویئر، کچھ لوگ بہت اچھے ملتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھار نا، اور کچھ زیادہ تر نا ہمیں ملتے ہیں چلو بھائی ہم اس دن ہمارا سارا دن خراب گزر جاتا ہے. تو یہی مورل بیہیویئر ہے، آپ نے وہ چھوٹا سا کام وہی اس نے کرنا ہے، خوش ہو کے بھی کرنا ہے، آپ نے وہی چھوٹا سا کام پریشان ہو کے بھی کرنا ہے. تو کام تو ہونا ہی ہونا ہے اور ٹائم بھی گزرنا ہے، تو وہ کام اسی مورل بیہیویئرس پر آپ کا سارا اس پہ آ جائے گا. The sequel of the noble morals in the hereafter is the good pleasure of Lord and paradise, while that of bad manners and evil conduct is the wrath of Allah and fire of hell. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو بھی مورل بیہیویئرس ہوں گے نا، آپ کا جو بھی بیہیویئر ہوگا، تو اچھے لوگوں کا جو مطلب آپ نے سکون دیا اور اپنے آپ کو ذہنی سکون دیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہوگا فائدہ؟ وہ آپ کو جنت کے لیے وہ بن جائے گا، کام سے ایک راستہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے وہ بیڈ مینرز سے دکھایا پھر کیا ہوگا؟ آپ سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے، دوسرے بھی تنگ آئے، کسی کی بدعا بھی لگ جائے گی آپ کو. تو آپ نے پریشانی کی حالت میں بھی صبر کا مظاہرہ اور بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہے. The saying of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم relating to moral reform are of two kinds. اب جو moral reform ہے نا وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. One in which he has laid emphasis on moral goodness as a principle explained the worth and importance of good and virtuous habits. تو ایک وہ قسم ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ اٹس انڈیکیٹڈ یونیک ریوارڈ بائی دے آر گوئنگ ٹو فیچ ان دا ہیئر آفٹر. فیچ کہتے ہیں جانے کے لیے درستہ بنے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اچھے وہ کام جو آپ کو اگلی دنیا میں جنت کے لیے جانے کا حصول بن سکے. اینڈ دا ادر دیٹ کنٹینز ایڈوائس اینڈ انسٹرکشن ٹو ایکوائر اوائڈ. اور ایک تو ہے عملی کام کر کے دکھائیں آپ، ایک ہے آپ اپنی زبان سے کہہ کے دکھائیں اس کام کا، ٹھیک ہے. مورل بیہیویئرس کس طرح ان کے ہوں گے؟ آپ بہت اچھا درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کر نہیں سکتے، آپ تھوڑا شائع ہیں، لیکن آپ بولتے بہت اچھا ہے، تو آپ دنیا کو اس کاموں سے روکیں. اور ایک انسان ہے وہ عملی کام کرتا ہے اور وہ اپنے ایکشن سے کر کے دکھا سکتا ہے کہ ہاں میں یہ کر کے دکھاؤں گا، یہ غلط کام ہے، یہ صحیح کام ہے، اور یہ میرے اچھے ایکشنز ہیں جس سے لوگ متاثر ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. ایک زبان سے دائرہ اسلام میں لوگوں کو داخل کر رہا ہے، یا پھر ان کو وہیں پر ان کو کمفرٹ دے رہا ہے، یا وہ خود بھی خوش ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اپنے کاموں سے کر کے دکھا رہا ہے. تو یہ دو طریقے ہیں. امپورٹنس آف گڈ مینرس ہیں کہ ان کی کیا اہمیت ہے گڈ مینرس کی. یہ اب آ گئی ہے آپ کی احادیث، آپ نے ان کو کرنا ہے مارک اور ان کو بالکل نہیں بھولنا ہے اور ان کو ساتھ لکھتے جائیے گا ایک پیج اور کاپی پہ. اٹ از ریلیٹڈ بائی عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر نے یہ روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دیکھیں یہ روایت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی لیکچرز میں. The best of you are those who possess the best manners. کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہے. اگر آپ کے اخلاق سب سے بہترین نہیں ہے تو آپ مسلمان یا مومن نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک اور آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کی انگلش یہاں پر ہے، اب یہ پڑھ لیتے ہیں. ابو ہریرہ related to us that messenger of Allah said. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا believers who possess better manners are the most perfect in faith. وہ مومن جو اچھے اخلاق رکھتے ہیں تو وہ اپنے ایمان میں سب سے کامل ہیں، کامل مکمل، ٹھیک ہے. اب ایمان کے مکمل دے دی ان کو بات، تو یہ کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. ایمان کے لیے کیا چاہیے؟ اچھے مینرز چاہیے، آپ کا اچھا اخلاق چاہیے. اب اس پہ کومنٹری آ گئی کہ اس کو کومنٹری مطلب ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے. There is a defined relationship between belief and manners. ایک ڈیفائن ریلیشن شپ ہے کہ مینرز کیا ہوتے ہیں اور بلیف، ایمان اور آپ کے اخلاق، ان کے درمیان کیا ریلیشن ہے.
He who has a perfect belief definitely has very good manners. تو جس کا ایمان مکمل ہے اس کے مینرز مکمل ہے. اس نے ایک چیز میں تہیہ باندھ دیا, ہاں میرا ایمان مکمل ہے, میں نہیں ڈرتا کسی سے, میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا, میں اس کے شیطان اور اس کے ساتھیوں سے نہیں ڈرتا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ باغی تھے, میں نہیں ڈرتا ان لوگوں سے. تو وہ جو کام بھی کرے گا نا, وہ اس کے کام بھی سب اچھے ہوں گے. آن دا سیم بیسس who possesses very good manners he is a perfect believer. اور وہ ایمان کی اس کے نا مکمل ہو جائے گا اس کا ایمان. It must be understood that without belief a person's manner, nay and any deed he performs are meaningless. اب ایمان ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا کسی چیز کو, لیکن وہ ایک بندہ بڑا پیارا ہے, باتیں بڑی پیاری پیاری بناتا ہے, تو ان میں سے کون اچھا ہوگا؟ وہ جو بلیو کرتا ہوگا اللہ پہ, جو اللہ سے ڈرتا ہوگا, یا جو صرف باتیں بنانے میں اپنے مینر سے سب کو مطلب آگے لگانے میں اچھا ہوگا؟ نہیں. تو آپ کے ایکشنز اور آپ کی نیتیں دونوں برابر ہونی چاہیے. بلیف از اے اسپرٹ اینڈ ڈرائیونگ فورس فار ایوری ڈیڈ اینڈ پائٹی. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو بلیف اس کا اسپرٹ ہونا چاہیے, بلیف میں صرف اسپرٹ ہونا چاہیے, وہ آپ کا ایمان پکا ہونا چاہیے. میں نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے اسلامیات کا کام, آپ کا ایمان پکا ہے کہ میں نے یہ اسلامیت کی بک 25 دنوں میں ختم کر لینی ہے, 20 دنوں میں ختم کر لینی ہے, 15 دنوں میں ختم کر لینی ہے. 16 چیپٹرز ہیں, میں نے روزانہ 2 چیپٹر پڑھنے ہیں, یہ تو 8 دنوں میں ختم ہو جائے گی. اللہ پہ ایمان رکھا, 2 چیپٹر روزانہ پڑھے, آپ کے 8 دن میں بلکہ نہ صرف ختم ہو گیا, آپ کو ایک ذہنی سکون بھی ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ کی یہ نیتوں پہ ہوگا. Thus if we see anyone who has good manners but morally an image of manners, they have no value in the sight of Allah. تو اس کا ایک بندہ کھوکھلا ہے, اس کی نیت میں کوئی نہیں ہے, وہ سب کو دغا بازی کرتا ہے, اس کا ایمان نہیں ہے, وہ نا بے ایمانی کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے. اب باتیں بنانی اس کو بڑی اچھی آتی ہیں کہ ہر بندہ اس سے متاثر اور خوش بھی ہے, لیکن نا اس کے نا دل میں جو ہے نا وہ کچھ اور ہے. تو ایسے بندے کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. مورالٹی آف پروفٹ, یہاں آ گیا تھا پرفیکٹ ہیومن نیچر, کہ ہیومن نیچر کیسی تھی ان کی, وہ کیسے تھے, ان کی نیچر کیسی تھی, ان کی فطرت کیسی تھی, عادات کیسی تھی. دا نوبل پرسن آف دا ہولی پروفٹ اسٹینڈس پری ایمیننٹ ڈگنیفائڈ. پری ایمیننٹ جو مطلب نظر آئے, پرومیننٹ ہو, پری ایمیننٹ نظر آنے والی, ڈگنیفائڈ جو درجات میں اعلیٰ, اینی مائٹی ان آل کوالٹیز ہیبٹس اینڈ مینرس. تو وہ ایک پرفیکٹ قسم کی پرسنالٹی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک ان پہ نازل کر دیا تھا, اور یہ اس لیے تھا تاکہ لوگ ان سے ہدایت لے سکیں کہ اس طرح کی زندگی گزارنی ہے. ٹو کمپریہینڈ اینڈ ٹو ڈسکرائب آل دیز نوبل کوالٹیز اینڈ مینرس از بیونڈ ہیومن کیپیسٹی. تو ایسی نوبل کوالٹیز تو عام انسانوں میں نہیں ہو سکتی. وہ کبھی جھوٹ بولے گا, کبھی غلط کام کرے گا, آپ جتنا مرضی اچھا بن جائیں, لیکن آپ کی نیت میں کبھی نہ کبھی تو کھوٹ آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھتے ہوئے آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, آپ ایکسیلنس ضرور اچیو کر سکتے ہیں. Seize all those excellences which can be imagined as attainable are possessed by the holy prophet. آپ سوچ, وہ آئیڈیل پرسنالٹی تھی وہ انسان ہی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا. تو اگر ہم ان کے راستے پہ ہی چل جائیں تو ہم ایکسیلنس اٹین کر سکتے ہیں. آل دا میسنجر پروفٹس آر اونلی ریفلیکشن آف لائف. جتنے بھی آئے نا پیغمبر, میسنجرس آئے, تو وہ انہی کی روشنی کا مطلب مظاہرہ دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب کو مطلب بنایا علیحدہ علیحدہ, لیکن سب کو ایمان کی بنیاد پہ پختہ رہا. سو پریز بی ٹو اللہ, مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے دا چیریشر آف دا ورلڈس, وہ جو تمام دنیا کا مالک ہے. may Allah bless him and his family in the measure of his beauty, کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے, اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل کرے, اور ان کے خاندان پر اپنی رحمت نازل کرے جو ان کی خوبصورتی تھی, سبلیمٹی اینڈ پرفیکشن, اینڈ گریٹ ہم, اور ان کو اچھی طرح سے مطلب ان کے ساتھ پیش آئے. اور یہ بہت اچھا سا یہاں پہ لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. اسپیشل ڈسٹنکشن کیا ہے ان کی, اسپیشل کیا ایسی خصوصیت تھی انسانیت کی, انسان والی, جو ان کو سب سے الگ کر دی. نبی پاک کی ایسی کیا تھی, ٹھیک ہے. اب ڈسٹنکشن کہتے ہیں ایسی کوئی چیز جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے بالکل الگ کر دے. کوئی خصوصیت ہوتی ہے نا, ایک خصوصیت, تو اس کو وہ لے آتے ہیں. امام نواوی مرسی آف اللہ از آن ہم, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ ہو, ہیز ریٹن ان ہز تہذیب دیٹ اللہ دا موسٹ ہائی, کہ اللہ جو سب سے بڑا ہے, اینڈ اسمبلڈ آل ہز ایکسیلنسز اینڈ ورچوز آف کریکٹرز اینڈ ہیبٹس ان دا پرسن آف, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نا ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب کچھ ڈال دیا تھا, جو ایک انسان میں سب سے زیادہ ہو سکتی تھی نا, مطلب ہر طرح کا اچھا کریکٹر, تو وہ سب کا سب کس میں ڈال دیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں.
has endowed him with all the knowledge of the ancient and later peoples. ان کے اندر نالج ڈال دیا جو ancient کہتے ہیں پرانے لوگوں کا, and later اور جو ان کے مطلب پیپلز جو ان کے بعد آنے والی امتیں تھیں یا ان کی امت تھی, ہم سے ان کے بعد آنے والے لوگ تھے, جیسے وہ کہتے تھے کہ میرے بعد یہ لوگ ایسے ہوں گے اور ایسے ہوں گے, تو ان کو اس طرح کا نالج پورا دے دیا تھا. ایون دو ہی واز ان لیٹرڈ, اس کے باوجود وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہ ہوں اور آپ کو اتنا زیادہ نالج ہو, تو یہ ایک معجزہ ہوتا ہے. بینگ انیبل ٹو ریڈ اینڈ رائٹ, انہیں پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا تھا. اینڈ ہیڈ نو ہیومن ٹیچر, ان کا کوئی استاد بھی نہیں تھا. Yet he had been endowed with such knowledge as Allah the Most High had not bestowed on anyone else. تو اللہ کی ایسی مہربانی آئی تو ان کو ایسا نالج دیا کہ جو کسی انسان کو نہیں دیا گیا. He was offered keys to mundane prayers but he preferred the hereafter. ان کو خزانوں کی آفر آئی جب یہ ہوا نا واقعہ کہ ان پہ پروفٹ ہوڈ آیا, ان پہ نبوت اتری, ان کو پیغمبر بنایا گیا, تو لوگ ڈر گئے. لوگوں نے کہا ہم سے تو ہمارا مال چھین لیا جائے گا, یہ کیا ہو گیا, ایک پیغمبر آ گیا اور یہ اچھا ہی دکھا رہا ہے. انہوں نے نا دنیا کے خزانوں کی چابیاں لا کے نبی پاک کے پاؤں میں رکھ دی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اس کو تسلیم نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تھا, وہ اخلاص تھا. حضرت انس اللہ بی پلیز وتھ ہم ہیز ریلیٹڈ, حضرت انس نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے, واز دا گریٹسٹ پوزیسر آف نالج اینڈ وزڈم, کہ وہ سب سے زیادہ پوزیسر کہتے ہیں جو اس کے پاس علم کی وہ پوزیسر رکھنے والا, نالج سب سے زیادہ, علم اور وزڈم حکمت سب سے زیادہ ان کے پاس تھی. ہی واز دا موسٹ آنریبل, سب سے زیادہ عزت والے, جسٹ انصاف والے, ہیومین دل والے, وہ جو نیک انسان ہوتے ہیں. یہ آپ نے ورڈز آپ نے نہیں بھولنی ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو ساتھ میں مطلب بتا رہی ہوں, ان کو کہیں نوٹ کرتے جائیں اور سنتے جائیں. اینڈ فور بیئرنگ, معاف کرنے والے, ورچوئس نیک, جو نیک کرنے والا, چیسٹس نیک, وہ جو غلط کام نہ کریں. جیسے لوگ غلط کام کرتے ہیں جوان ہو کر, تو وہ انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی, اپنی آنکھیں ہمیشہ نیچے رکھیں. بینیفیسنٹ, سب سے مطلب عطاعت دینے والے, لوگوں کو چیزیں اپنی ہاتھوں سے دینے والے. پیشنٹ, صبر کرنے والے. فورٹیٹیوڈنس آف آل مین, مطلب سب سے زیادہ ذہن والے تھے اور دور تک دیکھتے تھے, دور راست تک. پیس بی اپون ہم, ان پہ رحمت نازلہ. بخاری اور مسلم ہیو ریلیٹڈ آن دا اتھارٹی آف حضرت انس, بخاری اور مسلم نے یہ لکھا حضرت انس کی بنیاد پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہینڈسم تھے. کریجیس کہتے ہیں بہادر کو, جینرس کہتے ہیں نیک دل کو, دین اینی ون ایلس. اب یہ کتنی ساری خوبی آ گئی ہیں, آپ نے یہ یاد کر لینا, 4 6 10 لفظ ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنے سوال میں لازمی لکھنا اگر یہ والا سوال ہے. بیکاز ہی واز دا نوبلسٹ آف آل مین, کیونکہ وہ نوبل تھے. نوبل کہتے ہیں جو جھکا ہوا ہو, جو ہمبل ہو, تو جتنا زمین کے قریب ہو انسان اتنا ہی دنیا میں سب سے اونچا ہوتا ہے. ہی واز اے موسٹ ایون ٹیمپرڈ, اور ان کو غصہ نہیں آتا تھا, اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتے تھے. ڈیفینیٹلی دا ایکٹس اینڈ ڈیڈز آف ون پوزیسنگ دس میرٹس ول بی اے ماڈل آف دا بیسٹ ڈیڈز. ظاہری بات ہے جس کے اندر اتنی خصوصیات ہوں وہ تو ماڈل بن جائے گا. اب یہاں ہمارے زمانے میں یہاں پر ہماری نا قدر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ایک چیز کرتے ہیں اور باقی سارے اس کا ساتھ نہیں دیتے. لیکن جب اللہ اٹھانے پہ آتا ہے تو پھر اسی طرح ان کو بھی 40 سال کی عمر میں نا ان پر نبوت نازل ہوئی جب وہ بڑے ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں عطا کی تھی ان کو, ایک پورا ان کو کریکٹرز عطا کر کے دنیا دکھا کے, اور پھر اس کے بعد عطا کی گئی تھی کہ وہ واقعی قائم رہ بھی سکتے ہیں ان چیزوں پہ, نیکیوں پہ, اور انہوں نے اپنا قائم رکھا. تو اس کے لیے فوراً سے بے صبر پن میں نہیں چیزیں ملتی, یہ آہستہ آہستہ سے ملتی ہیں. He will possess the comeliest face and his character will be of the highest standard. ان کا سب سے خوبصورت چہرہ تھا, ان کا کردار سب سے اونچا تھا. The holy prophet was therefore the agglomeration of all the qualities of bodily and agglomeration کہتے ہیں اکٹھا جو جتھا ہوتا ہے, جمع شد, تو وہ تمام جو آپ کی باڈی آپ کے لیے اچھی حرکات کر سکتی ہیں وہ اس کا, اور اسپریچول کہتے ہیں روحانی طور سے, اس طرح وہ ان کا اچھا کردار تھا. لانگ سفرنگ اینڈ فرگیونیس, کہ انہوں نے کس طرح مشکلات کاٹی اور پھر کیسے لوگوں کو معاف کر دیا. دا پیشنس, ان کا جو صبر تھا. لانگ سفرنگ اینڈ فرگیونیس آف ہولی پروفٹ آر دا ہائیسٹ کوالٹی آف پروفٹہڈ. تو نبوت میں جو سب سے اونچی چیز تھی ان کی جو ساتھ صبر تھا. صبر مطلب یعنی انہوں نے جو سہا اور بہت لمبا سہا اور پھر اس کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیا.
According to the tradition, the Holy Prophet never reminded himself for any personal financial matter. اب نبی پاک کے ساتھ نا بہت زیادتیاں کی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ ان کو مالی حالات سے بھی تنگ ہوئے کئی دفعہ، اور یا ان کو نا پرسنلی بھی بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کا بدلہ کبھی نہیں لیا. He did so only from one who declared anything halal that Allah the Most High had prescribed him as haram, but even then this revenge was only for the sake of Allah himself. تو انہوں نے یہ صرف اس سے کیا جنہوں نے نا کسی حلال چیز کو حرام کر دیا، یا مطلب اللہ کے احکام کو انہوں نے غلط کیا، تو وہاں سے آیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے پرسنل طور پہ نہیں لیا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا تھا، کہا تھا کہ میرا یہ احکام ہے، حلال کو حلال رکھو اور میری باتوں کو نہ بدلو، تو یہ صرف اللہ کے احکام کے مطابق تھا. The hardest suffering fell to the lot of Holy Prophet in the Battle of Uhud. سب سے زیادہ مشکلات ان کو کہاں آئیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹل آف احد میں آئیں، جب unbelievers fought against him. جب جو تھے نا کافر لوگ تھے، unbelievers کافر لوگ، انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی and caused him severest grief and affliction، اور ان کو بہت زیادہ تکلیف دی. بٹ affliction کہتے ہیں، ایک تو گریف ہوتا ہے نا اندرونی زخم، ایک ہوتا ہے بیرونی زخم، باہر سے زخم دینا، اس کو affliction کہتے ہیں. But he not only contented himself to suffer and forgive, but taking pity on them also excused them for their misbelief and ignorance and said، اس کے باوجود نہ انہوں نے اس سے بدلا لیا بلکہ ان پہ رحم کیا، اور ان کو ان کی اسی کفار پن یا نہ ماننے والی بات پہ یا اگنورنس جہالت کی وجہ سے انہوں نے فرمایا، او اللہ شو مائی پیپل رائٹ پاتھ، اے اللہ پاک میرے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ یہ نہیں جانتے. اب یہ کتنی اہم بات ہے، اس کو یاد رکھنا، کیونکہ احد کی بیٹل بار بار آئے گی، ٹھیک ہے. او اللہ، ایک اور جگہ پہ یہ روایت کی گئی ہے، او اللہ forgive them، ایسے لوگوں کو معاف فرما دیں. Are also included when the companions who felt grieved at this said, O apostle of Allah، اے اللہ کے رسول، would that you had cursed them so that they were annihilated، تو آپ ان پر لعنت فرماتے تاکہ یہ تباہ و برباد ہو جاتے. انہوں نے فرمایا، I have not been sent to curse، میں ان پر لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، but to call people to truth، میں بلکہ سچائی کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور لوگوں پر رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں. جب ان پہ بات آئی نا تو انہوں نے فرمایا صحابہ نے کہ آپ نے کیوں ان کے لیے رحم کی دعا کی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان پہ لعنت ہو، یہ تباہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نا لعنت کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ سچائی کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور ان کی طرف رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ ایک اور حدیث آپ نے اس کو یاد رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، لکھتے جائے ساتھ ساتھ. keeping his words، اب وہ اپنے زبان کے کتنے پکے تھے. on the occasion of the battle of بدر کے موقع پہ the number of Muslims was very small، 313 کی تعداد میں لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور 1000 سامنے ان کے سامنے لشکر کھڑا تھا 1000 کا. آپ دیکھیں 313 اور 1000 بہت بڑی، یہ ان کی پہلی جنگ تھی. and they stood in the need of every hand they could muster، اور دوسری ہجری میں ہوئی تھی اور ان کے پاس چیزیں بھی نہیں تھیں. حذیفہ بن الیمن and ابو حسیل، two of his companions came to the Holy Prophet، دو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کیا نام تھا ان کا؟ حذیفہ بن الیمن and ابو حسیل، اور فرمایا، او apostle of Allah، we are just coming from Makkah، the unbelievers have captured us on the way and have released us on the condition that we do not fight on your side. We agreed under coercion but will certainly fight unbelievers. انہوں نے کیا آگے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم مکہ سے ابھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو کافر تھے نا انہوں نے ہمیں پکڑ لیا اور ہمیں صرف ایک شرط پہ چھوڑا کہ ہم آپ کی سائڈ سے نہ لڑیں، ٹھیک ہے. ہم وہاں سے ان کی زبردستی پہ کہنے پہ کہہ تو آئے ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے، لیکن ہم کفار کے خلاف لڑیں گے. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بعد؟ Not at all. Keep your word and leave the battlefield. We Muslim will keep our word in all circumstances. We need help of Allah only. انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، تم اپنی زبان دے کر آئے، تم اس پہ قائم رہو گے اور وہ جنگ کا میدان چھوڑ دو گے. ہم مسلمان اپنی زبان ہر حال میں پوری رکھیں گے، ہمیں صرف اللہ کی مدد چاہیے. حالانکہ لوگ نہیں تھے، 2 لوگوں کی ضرورت تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا فرمایا کہ اپنی زبان پہ قائم رہیں. حضرت عبداللہ بن ابل حماد has related، انہوں نے فرمایا، انہوں نے یہ نریٹ کیا، before his prophet I bought something from holy prophet، کہ نبوت سے پہلے نا میں نے نبی پاک سے کوئی چیز لی تھی، کوئی چیز لی ہوگی انہوں نے، ٹھیک ہے. تو as money fell short I requested him to wait at the spot، میں نے نا ان سے، میرے پاس نا پیسے کم رہ گئے، میں نے ان کو کہا تھوڑی دیر رکیے میں آتا ہوں. and promised to come back in a while، اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. but the matter slipped out of my mind somehow،
اینڈ آفٹر 3 days when I returned to the spot I found holy prophet still waiting. میں 3 دن بعد وہاں گیا, وہ معاملہ نا میرے دماغ سے نکل گیا. میں نے کہا نبی پاک آپ رکیے, میرے پاس کیسے کام ہے, میں ذرا لے کر آتا ہوں. لیکن نا میں نا جب وہ نا معاملہ میرے دماغ سے نکل گیا. پھر جب میں اس جگہ پہ واپس دیکھا 3 دن بعد, تو نبی پاک وہیں پہ موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا انتظار فرما رہے تھے. He only said you put me to great trouble. I have been waiting for you for 3 days. انہوں نے کہا تم مجھے بڑی مشکل میں ڈال گئے تھے, میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. In this instance we find an excellent instance of modesty of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and his faithfulness in fulfilling a promise. کہ وہ اپنے وعدہ, انہوں نے فرمایا نا میں آتا ہوں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ اپنی بات کتنے پکے تھے, وہ وہاں پہ 3 دن کے لیے کھڑے رہ گئے. تو آج کا چیپٹر ہمارا یہاں پہ ختم ہوا. امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا, اور اس کو ایک کہانی کی طرح سمجھ کے لکھنا ہے. آپ نے یہ واقعات ہیں, اور یہ بہت اچھے واقعات ہیں, اگر آپ ان کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ ساری زندگی آپ کام آئیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کویسچن ہو تو میری کمنٹ سیکشن